بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ترکی اور یونان کا فوجی حل پاگل پن ہوگا، جرمنی۔ بھارتی حکومت کا مقبوضہ وادی کو اپنا اندرونی مسئلہ قرار دینا محض ایک افسانہ ہے، امریکہ۔ عالمی معیشت میں چائنا کی حیثیت بڑھتی جائے گی اور رابطہ بھی قریب تر ہوتا جائے گا، چینی صدر۔ اگر جیت گیا تو ٹیکس چھوٹ، کروڑوں نوکریاں، لڑائیاں ختم، چائنا پر انحصار ختم کر دیں گے، ٹرمپ کے وعدے۔ ممبئی میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس، بچوں سمیت 90 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عامر خان چائنا، پاکستان اور ترکی میں زیادہ مقبول کیوں ہیں، بھارتی تنظیم۔ ڈیل کے بعد اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں پہلا اختلاف سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ زندہ ہے مگر آپریشن کے بعد سے کوما میں ہیں، انٹیلیجنس رپورٹ۔ ترک نوجوانوں میں رجب طیب اردوان کی حمایت میں کمی آ رہی ہے، امریکی سروے۔ فائبر جس سے 90% لوگ غافل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جرمنی نے مشرقی بحیرہ روم میں قدرتی گیس کی تلاش کے ترک اقدام کے بعد پیدا ہونے والے تنازع کو سیاسی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی کو فوجی طریقے سے حل کرنا پاگل پن ہوگا، جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ مشرقی بحیرہ روم میں تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ اس تناؤ اور کشیدگی کا ذمہ دار یونان ہے اور اس کو اس کی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ ترکی کا مزید کہنا تھا کہ یورپی یونین اب بھی یونان کو پوری طرح مدد فراہم کر رہا ہے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ یونان بحیرہ روم میں بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی اشتعال انگیزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے اور کسی کو ان سے توسط کی اجازت نہیں دیں گے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ ہم مشرقی بحیرہ روم میں تناؤ کو کم کرنے اور یونان اور ترکی کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں US انسٹی ٹیوٹ آف پیس نے مقبوضہ وادی کو مکمل طور پر بھارت میں ضم کرنے اور اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کے بھارتی حکومت کے اقدام پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ US انسٹی ٹیوٹ آف پیس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی فیصلے نے مقبوضہ وادی کے اندر پہلے سے موجود غم و غصہ بڑھا دیا ہے، جو مزید تلخی اختیار کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ وادی میں قیام امن کے لیے آئینی اور سیاسی تبدیلی سے متعلق اپنے بیانیے کا دفاع کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کا مقبوضہ وادی کو اپنا اندرونی مسئلہ قرار دینا محض ایک افسانہ ہے اور اس افسانے کی بنیاد مقبوضہ وادی میں بڑی تعداد میں بھارتی اہلکاروں کی موجودگی پر کھڑی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ 14ویں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بندی پر عمل کے دوران چائنا ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت میں چائنا کی حیثیت بڑھتی جائے گی اور اس کا عالمی معیشت کے ساتھ رابطہ بھی قریب تر ہوتا جائے گا۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ دوسرے ممالک کے لیے فراہم کیے جانے والے مواقع زیادہ ہوں گے اور چائنا بین الاقوامی اشیاء اور وسائل کے لیے ایک پرکشش منزل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے بھی آئندہ صدارتی انتخاب میں کامیاب ہونے کی صورت میں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ منتخب ہو کر پہلے 10 ماہ میں 1 کروڑ نوکریاں فراہم کریں گے۔ وہ امریکی شہریوں کے لیے 10 لاکھ نئے اور چھوٹے کاروبار کے مواقع فراہم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے انتخابی وعدوں میں ٹیکس کی چھوٹ سمیت امریکہ میں روزگار کو محفوظ کرنے کے وعدے بھی کیے گئے۔ لڑائیوں کے حوالے سے انہوں نے اس بار بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ منتخب ہو کر امریکہ سے باہر جاری لڑائیوں کا خاتمہ کریں گے اور امریکی اہلکاروں کو وطن واپس بلائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی میں چائنا پر انحصار ختم کرنے سمیت وعدہ کیا گیا ہے کہ غیر ملکی سستی لیبر کو امریکی ملازمین پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔
دوستو، امریکہ میں کورونا وبا سے بہتر طریقے سے نہ نپٹنے اور بیروزگاری کی شرح میں اضافے کے بعد جو بائیڈن کو ابتدائی سروے میں صدر ٹرمپ پر برتری حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن تاریخ میں سب سے زیادہ بدعنوانی پر مبنی ہوں گے، ڈیموکریٹ ووٹ چوری کریں گے، یہ کورونا کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہیلری کلنٹن پر بھی تنقید کی۔ بھارتی شہر ممبئی میں ایک 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ عمارت کے ملبے میں 90 افراد تاحال پھنسے ہوئے ہیں، جن میں اکثریت بچوں کی ہے۔ امدادی عملے نے 15 افراد کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس عمارت کے گرنے کی وجہ مون سون بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا کی ایک ہندو تنظیم نے فلمی اداکار عامر خان کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہوئے ایک مضمون شائع کیا ہے۔ اس میں عامر خان کی چائنا سے محبت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ بالی ووڈ اداکاروں کو وطن پرست قرار دیا ہے، وہیں عامر خان جیسے کچھ اداکاروں کی حالیہ سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی حب الوطنی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ ایک طرف اکشے کمار، اجے دیوگن، جان ابراہیم سمیت کچھ دیگر فنکار اور فلم ساز بھی ہیں جن کے لیے قوم پرستی اور حب الوطنی سے بھرپور فلمیں بنانا یا ان کا کردار ادا کرنا ملک سے محبت کا اظہار کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف عامر خان جیسے اداکار بھی ہیں جنہیں انڈیا کے دشمن سے دوستی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مضمون میں لکھا ہے کہ بات خواہ چائنا کی ہو، پاکستان کی ہو یا ترکی کی ہو، جہاں ان دنوں عامر خان نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اس مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ عامر خان کی ترک صدر اردوان کی اہلیہ سے ملاقات نے انڈیا میں لوگوں کے جذبات کو دھچکا پہنچایا ہے۔ اردوان کی حکومت مقبوضہ وادی کے معاملے پر انڈیا کے قانونی اقدامات کی مخالفت کر رہی ہے۔ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر عامر خان دیگر فلمی اداکاروں کے مقابلے میں چائنا میں زیادہ مقبول کیوں ہیں؟ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحالی کے چند روز بعد ہی اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ اپنے جدید F-35 طیارے متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے کا خواہش مند ہے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ اور امارات کی اس ممکنہ ڈیل کی مخالفت کی ہے۔ اسرائیل کو اس ڈیل کی مخالفت مہنگی پڑ گئی ہے اور اب متحدہ عرب امارات نے احتجاجاً جمعہ کو امریکی اور اسرائیلی حکام سے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے طے شدہ ملاقات منسوخ کر کے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ یہ مخالفت دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے یہ جدید طیارے اسرائیل، جاپان اور جنوبی کوریا کو دیے ہیں، جبکہ اسرائیل متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک کو ان طیاروں کی فروخت کی مخالفت اس لیے کرتا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں اس کی برتری برقرار رہے۔ چند ماہ قبل شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ کے دل کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد افواہیں گردش میں رہیں کہ ان کی حالت تشویشناک ہو چکی ہے اور اب اقتدار ان کی بہن کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بعد میں ان افواہوں کی تردید سامنے آ گئی تھی، مگر اب ایک بار پھر اس حوالے سے تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آ چکا ہے۔ جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس سروس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ کم جونگ ان دل کا آپریشن ہونے کے بعد سے بے ہوش ہیں اور ان کی حالت واقعی تشویشناک ہے۔ تاہم اقتدار ان کی بہن کو نہیں بلکہ کم جونگ کے انکل کو منتقل کیا جا رہا ہے، جو کم جونگ کے والد کے سوتیلے بھائی ہیں۔ انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا ہے کہ پہلے کم جونگ ان کی حالت تشویشناک ہونے کی خبریں سامنے آنے کے بعد ان کی جو تصاویر شمالی کوریا کی طرف سے جاری کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، وہ تصاویر جعلی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر آپریشن کے بعد سے کوما میں ہیں۔ امریکہ میں قائم ادارے سینٹر فار امریکن پروگریس نے ترک صدر اردوان کی دائیں بازو کے قوم پرست ووٹرز خصوصاً نوجوان قدامت پسندوں میں ختم ہوتی ہوئی حمایت کی نشاندہی کی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان سے وفادار ووٹرز کی حمایت 10% کم ہو کر 76% سے 66% پر آ گئی ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے میڈیا کا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوششوں کے الٹ نتائج سامنے آئے ہیں۔
یونیورسٹیوں کے امتحانات سے ایک روز قبل اردوان نے یوٹیوب پر نوجوان ترکوں سے ملاقات کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن اس پر فوری طور پر 3 لاکھ ڈس لائک آ گئے تھے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سخت گیر موقف رکھنے والے ترک لیڈر برسوں میں پہلی مرتبہ ملک میں اپنی حمایت کھو رہے ہیں۔ ایک سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رجب طیب اردوان کے اہم حلقے ان کی حکومت کی کارکردگی سے ناخوش ہیں اور سرد مہری رکھتے ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی کوششوں پر ناخوش ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک ترکی میں 4 لاکھ سے زائد ویب سائٹس کو بلاک کر دیا جا چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اردوان کی حمایت میں کمی کی ایک وجہ ملک میں معاشی جمود بھی ہے۔ ترکی کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 25% تک پہنچ چکی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے کا مقصد اپنی حمایت میں کمی کو روکنا اور قدامت پسند مذہبی ووٹر کو اپنی جانب راغب کرنا تھا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ نیوز امریکہ کی طرف سے ریلیز ہوئی ہے، اس میں کتنا سچ اور جھوٹ ہے آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ دوستو اگر ڈاکٹر آپ کو انتہائی سستی ادویاتی اثرات سے بھرپور اور جان بچانے والی غذا کھانے کو کہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ غذا ریشہ یا فائبر کہلاتی ہے، جو دل کے امراض، فالج، بلڈ پریشر اور شوگر جیسے خطرناک امراض کو روکنے میں لاسانی ہے۔ حال ہی میں فائبر اور کولیسٹرول کے درمیان ایک رابطہ دریافت ہوا ہے، اور یوں فائبر خون میں کولیسٹرول کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ اگرچہ فائبر کو صرف قبض کے لیے ہی تجویز کیا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تحقیقات اور مطالعوں سے فائبر کی اہمیت دنیا پر واضح ہو چکی ہے۔ ماہرین روزانہ 25 سے 30 گرام فائبر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کیلے کو فائبر کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن دوستو 120 گرام وزنی کیلے میں فائبر کی صرف 3 سے 4 گرام مقدار ہوتی ہے۔ اسی بنا پر دنیا کی 90% آبادی فائبر استعمال نہیں کر رہی۔ فائبر والی غذاؤں میں مکئی، پھل اور سبزیوں، مکمل اناج، پاستا، پھلیوں، چنوں، بیجوں اور بادام، اخروٹ، پستہ وغیرہ میں اس کی بلند مقدار پائی جاتی ہے۔ آدھے کپ جو یا دلیے میں 9 گرام فائبر پائی جاتی ہے۔ براؤن بریڈ میں 2 گرام فائبر پائی جاتی ہے۔ دالوں والے 1 کپ میں 4 گرام فائبر پائی جاتی ہے، جبکہ چھلکا سمیت 1 آلو میں 2 گرام فائبر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 1 گاجر میں 1 گرام فائبر اور چھوٹے سیب میں 4 گرام فائبر پائی جاتی ہے، جبکہ ماہرین روزانہ 25 سے 30 گرام فائبر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ فائبر یا ریشوں کو ناشتے میں استعمال کیا جائے اور دن کے باقی حصوں میں بھی اسے غذا کا حصہ بنایا جائے۔ دوستو 185 سٹڈیز اور 58 طبی ٹیسٹ سے فائبر کی اہمیت سامنے آئی ہے، اور اس کی تفصیلات حال ہی میں معروف امریکی طبی میگزین لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر 1000 افراد کو 15 گرام سے 30 گرام فائبر کی جانب لایا جائے تو اس سے 6 افراد کو دل کے امراض اور 13 افراد کو بوڑھے ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوستو فائبر آنتوں میں رہنے والے لاکھوں اقسام کے بیکٹیریا کی خوراک ہوتی ہے۔ بیکٹیریا اس کے رد عمل میں مفید کیمیکلز خارج کرتے ہیں، جس کے پورے جسم پر وہ تمام اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔